السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب ذی وقار، اللہ رب العزت کا خاص احسان ہے کہ اس دنیا میں اس کے نام لینے والوں کی تعداد اگرچہ تھوڑی ہے لیکن پھر بھی موجود ہے۔ 7.5 ارب لوگوں میں سے اگر 1.5-2 ارب لوگ اسلام کا نام لینے والے، کلمہ پڑھنے والے اور اللہ کی توحید کا زبان سے اقرار کرنے والے ہیں تو ابھی بھی خیر باقی ہے۔ آج کا ملاقات کا عنوان کہ رشتے کیوں نہیں ملتے، ایک درد بھی ہے، ایک تڑپ بھی ہے اور ایک حقیقت بھی ہے۔ یہ سوال ہر وہ بندہ جانتا ہے اور اس کی زبان پہ آتا ہے کہ جس نے کبھی مخلص ہو کے اپنے خاندان کے لیے یا اپنے دوست احباب کے لیے کبھی رشتے کی بات کی ہو تو عجیب سا احساس پیدا ہوتا ہے کہ جس طرف دیکھیں اسکول بھرے پڑے ہیں، کالجز بھرے پڑے ہیں، یونیورسٹیاں بھری ہوئی ہیں، بازار میں رش ہے، ہر طرف انسان ہی انسان ہیں، لڑکے ہی لڑکے ہیں، لڑکیاں ہی لڑکی ہیں، بیٹے بھی موجود ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، لیکن ہر شخص پریشان ہے اور یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار بیٹی ہے، کوئی رشتہ ڈھونڈ دیں۔ اپنے خاندان جس طرف نظر دورائیں الحمدللہ بیٹے موجود ہوتے ہیں، بیٹیاں موجود ہوتی ہیں، پھر رشتے کیوں نہیں مل رہے؟ سبب کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلی چیز جو نظر آ رہی ہے اور محسوس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معیار دوہرے ہیں، دوہرے معیار۔ ہم نے رشتہ لینے کے لیے معیار اور بنایا ہے اور دینے کے لیے معیار اور بنایا ہے، اور اس معیار میں جو شرطیں ہیں وہ ہم پہلے اپلائی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اگر یہ ہیں تو ٹھیک، نہیں تو پھر رشتہ نہیں۔ ایک چیز مان لیجئے کہ بیٹے بھی موجود ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، یہ زمینی حقائق ہے، رشتے پھر کیوں نہیں ملتے؟ اس میں جو سر فہرست اس وقت 1400 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا تھا کہ کسی عورت کا انتخاب، رشتے کا انتخاب یا شادی کے انتخاب کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان میں سورۃ الروم کی آیت نمبر 21 اللہ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، آیات میں سے، بینات میں سے، علامتوں میں سے اور اللہ کی پہچان اور اس کے وحدہ لا شریک ہونے اور خالق اور مالک ہونے کی یہ دلیل ہے ان خلق لکم من انفسکم، اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جانوں میں سے اب رشتے
جب ہم بناتے ہیں تو جو لوگ پہلے رشتے بنا کے بیٹھے ہیں ان کے بارے میں ہماری معلومات یہ ہیں کہ انہوں نے جتنے بھی رشتے نبھائے ہیں جان سے یا دل سے نہیں نبھائے۔ بڑے بھائی کو دیکھتے ہیں تو گھر کے اندر لڑائی ہے، اس کے ساتھ دائیں بائیں کزنز کو دیکھتے ہیں تو یہی مسئلہ ہے۔ جس بھی گھر میں جاتے ہیں جو شادی شدہ ہے، جن کے رشتے ہوئے ہیں اور جنہوں نے قبول ہے کہا ہے، ان لوگوں نے نہ بیوی نے اپنے شوہر کو جان سمجھ کے ڈیل کیا ہے اور نہ شوہر نے اپنی بیوی کو جان سمجھ کے یکجان سمجھا ہے۔ یہ پہلی شرط تھی رشتے کی کہ انسان کو یکجان ہونا چاہیے۔ من انفسکم، یہ کہیں سے بھی رشتہ ہو وہ تمہاری جان ہوگی، اور جان جو ہے صرف ایک چیز کا نام نہیں بلکہ 5 چیزوں کا مجموعہ ہوتی، اور وہ 5 جب تک سانجھی نہیں کر لی جائیں، ان کو ایک نہ سمجھا جائے۔ انسان کا وجود مٹی سے بنا ہے، مرد ہے تو تب بھی، عورت ہے تو تب بھی۔ پانی سے بنا ہے، بے شک وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ آگ سے بنا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ اور ہوا سے بنا ہے، بے شک وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ ان 4 چیزوں سے رب نے خمیر اٹھا کے اس کے اندر جو روح ڈالی ہے وہ 5ویں چیز ہے۔ اگر 4 چیزیں ہوں، جسم سے روح نکل جائے تو ہم اسے بے جان کہتے ہیں، مردہ کہتے ہیں۔ پھر گھر کے اندر بھی پڑا ہو تو خوفناک ہوتا ہے اور اس کے لیے موت کا پیغام ہوتا ہے، اسے نہلا کے کفنا کے جلدی سے جلدی دفنا دینا چاہیے۔ اور یاد رکھیے، جن گھروں میں زندہ لوگ ہوں، جسم موجود ہوں، وجود بھی ہو لیکن اندر سے روح نکل چکی ہو، احساس مٹ چکا ہو، تو پھر یہ زندہ لاشیں ہیں، ان کو بھی کہیں دفنا دینا چاہیے، طلاق دے کے الگ ہو جانا چاہیے، خلا لے کے فارغ ہو جانا چاہیے۔ یہی اس وقت کی تحریکیں ہیں، اور ان حیات کو اور کیفیتوں کو جب وہ لوگ پڑھتے ہیں جو چھڑے ہیں تو ان کا ذہن بن جاتا ہے کہ ایسی زندگی سے اگر شادی یہ ہے اور تعلق یہ ہے اور رشتہ داری یہ ہے تو اس سے ہم چھڑے کہیں زیادہ اچھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کافی سارے نوجوانوں کا، بیٹوں اور بیٹیوں کا ذہن یہ بن جاتا ہے کہ ہم نے شادی نہیں کرنی۔ وہ ہوتے تو ہیں، موجود ہیں، افراد ہیں، چلتے پھرتے لوگ ہیں، لیکن ان کی روح مر چکی ہوتی ہے۔ انہوں نے مرتی ہوئی روحوں کو دیکھا ہے اور ان کی قتل و غارت ہوتے، پھر جس کا کوئی دروا نہیں اور کوئی اس کا علاج نظر نہیں آتا۔ سارے لوگ ان گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو، کوئی قریب المرگ ہو تو پانی دیا جاتا ہے، دوا دارو کیا جاتا ہے، علاج کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے گھروں کے اندر حالات اللہ معاف کرے ایسے ہیں کہ چلتے پھرتے لاشیں، شوہر ہے تو تب بھی، بیوی ہے تو تب بھی، 10 بچے ہو جاتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے جناب رشتہ کہاں ہوا ہے؟ اپنوں میں کہتا ہے نہیں جی اپنے اچ نہیں ہویا، اوبڑا چ ہویا۔ اگر 10 بچوں کے ساتھ ایک عورت، 6 بچوں کے ساتھ ایک بیوی، وہ پھر بھی پرائی ہے، وہ اپنی جان نہیں بن سکی۔ لفظوں کی حد تک تو جان جانو چلتے رہے، لیکن نہیں احساس ہوا خلق لکم من انفسکم ازواجا، یہ جو ہے زوج رب نے جوڑے سے کہا ہے۔ اگلا لفظ رشتے کیوں نہیں ملتے؟ ہماری سب سے بڑی شرمندگی کی بات کہ ہم جوتا لینے کے لیے جاتے ہیں، میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ دکاندار نے آپ کو دائیں پاؤں کے لیے جوتا جو ہے وہ 40 نمبر کا دکھایا ہو اور بائیں پاؤں کے لیے آپ کو جو جوتا ہے وہ ماشاءاللہ 42 نمبر کا دے دیا ہو۔ ایسے نہیں ہوا، دونوں پاؤں ہیں، ایک ہی سائز کا جوڑا آپ کے لیے۔ اگر وہ بھول کے پیکنگ میں چینج کر بھی دے تو ہم گھر سے آ کے فوری بدل لیتے ہیں۔ ماں باپ کو بھی فکر، لینے والے کو بھی فکر، پہننے والے کو بھی فکر۔
قرآن مجید تو لفظ زوج کہہ رہا ہے، یہاں ازواج بولا، اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 1 جہاں نکاح کے موقع پہ پڑھا جاتا ہے تو وہاں پہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا لفظ زوج بولا ہے۔ جوڑ اور جوڑا یہ بنتا ہی تبھی ہے جب اس کے اندر برابری ہو اور کفو ہو۔ لفظ کفو سمجھیے گا، کچھ احباب کو وقت کے تقاضے کے تحت شاید نیند ستا رہی ہے، مجبوریاں ہوتی ہیں، ذرا دائیں بائیں ایک دفعہ دیکھیے، تھوڑا جگا لیجئے۔ بعد میں جب ان سے پوچھا جانا ہے کہ رشتے کیوں نہیں ملتے تو ایک سبب نیند بھی ہے کہ قوم سو رہی ہے، تو رشتے کہاں سے ملیں اور کیسے ملیں؟ جگائیے ذرا خود کو، سنبھالیے۔ لفظ زوج کے اوپر ہمارے بڑوں نے توجہ نہیں دی، اور یہ ذمہ داری تھی ارباب ادراک کی، ارباب احساس کی، ارباب نظر و فکر کی، کہ جس نوجوان بیٹے اور بیٹی کے رشتے کے لیے چلے ہیں وہاں وہ کفر بھی ہے کہ نہیں۔ یاد رکھیے صرف اللہ کا اس کائنات میں جوڑا نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کی ہم سری کرنے والا، برابری کرنے والا کوئی نہیں۔ کائنات میں جتنے بھی لوگ رب نے بنائے تلاش کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے ہر انسان کے لیے کفو بنایا ہے، وہ علم میں ہو، وہ قد کاٹ میں ہو، وہ شکل صورت میں ہو، وہ رنگ میں ہو، وہ لب و لہجے میں ہو، وہ ذات پات میں ہو، وہ دیگر معاملات میں ہو۔ لیکن بڑے افسوس سے کہ جوتا تو برابر کا لیا، اگر ایک بڑا ایک چھوٹا نکلا تو چال مشکل ہو گئی، چلنا پھرنا مشکل ہو گیا۔ لیکن یہ کیسا جوڑا بنایا ہے کہ ایک 7 فٹ کا ہے، ایک 4.5 فٹ کا ہے۔ ابھی نہیں پہنچے آپ، یہ کیسا جوڑ جوڑا ہے؟ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھان متی نے کنبا جوڑا۔ شریعت نے جس چیز کو کفر ٹھہرایا تھا، لفظ کفر شاید آپ کے لیے نیا ہو، یہ باقاعدہ کتاب النکاح میں، کتاب الخطبہ میں پڑھایا جاتا ہے۔ احادیث طیبہ کے اندر اس کی پوری تفصیل ہے۔ لیکن جائیے 100 آدمی کسی جگہ سروے کیجئے، کسی بازار میں، کسی گلی میں، کسی محلے میں، ان کو روک کے پوچھئے کفر کیا ہوتا ہے، وہ کہے گا پتہ نہیں کیا بلا ہے۔ تو یہ جوڑا بناتے ہوئے، بیٹے اور بیٹی کو جوڑتے ہوئے، ان کے بارے میں اپنی رائے قائم کرنے سے پہلے یہ تو پتہ کر لیں کہ ان میں برابری ہے کہ نہیں۔ ایک بیٹی کو 6 سال مدرسہ پڑھایا جاتا ہے، دین پڑھایا جاتا ہے، اور جب شادی کی باری آتی ہے وہ اللہ کی بندی کہیں دبے لفظوں میں یہ لفظ کہہ دے کہ جب قرآن مجید پڑھایا ہے، ترجمہ پڑھایا ہے، تفسیر پڑھائی ہے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ کو جو ہے روشناس کرایا ہے، تو کم از کم میرا لائف پارٹنر میری زندگی میں کوئی ایسا نوجوان ہو جو قرآن مجید کو جانتا ہو، جو حافظ کتاب اللہ ہو، اور جو سنت کو جانتا ہو، جو دین کو سمجھتا ہو، میرا معاون بن سکے اور میرے ساتھ اس سسٹم کو چلا سکے۔ تو گھر کے وڈیرے، گھر کے سربراہ اور خاندان کیا کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی لوڑ نہیں، بس تمہیں اپنی برادری میں ہی کرنا ہوگا۔ رشتے تو ملتے ہیں لیکن ہم رشتے لینے کے لیے، ڈھونڈنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ہم اپنی انا کی وجہ سے اپنے رشتے توڑتے ہیں، حالانکہ یہاں رشتہ بنایا جانا تھا۔ تھوڑا تلاش کیجئے، سینکڑوں ایسے بیٹے موجود ہیں اللہ نے جن کو دین کی سمجھ دی ہے۔ دیکھیے ڈاکٹر ہے تو بیٹی ڈاکٹر ہونی چاہیے، بیٹا انجینئر ہے، بیٹی انجینئر ہونی چاہیے، بیٹا ماشاءاللہ جی تاجر ہے، بیٹی کو بھی ایسی سوجھ بوجھ ہونی چاہیے۔ یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی، لیکن معاملہ میرا اس وقت سوالیہ نشان ہے ان اصحاب سے کہ جنہوں نے بیٹیوں کو 10-10 سال پڑھایا، لیکن جب سوسائٹی میں سروائیو کرنے کا، شادی کرنے کا موقع آیا، ڈھونڈا ایسا رشتہ نہیں، کس کے ساتھ جڑ دیا؟ جو پرلے درجے کا اجڑ تھا، ان پڑھ تھا، لم یبج تھا، نہ اسے دین کی کوئی خبر، نہ دنیا کا کوئی علم، نہ اس کے اندر آداب، نہ اخلاقیات، بس بیٹا تو نے کرنا ہے، تو نے کرنا ہے۔
تو یہ وہ اسباب ہیں کہ ہم نے کبھی رشتے کو ان بنیادوں پہ ڈھونڈا ہی نہیں ہے جن بنیادوں پہ رب نے اسے نشانی بتایا تھا۔ ہمارے نفسوں میں، ہمارے وجودوں میں، ہماری سوسائٹی میں جوڑے موجود ہیں، مگر ہماری تلاش، ہماری سوچ، ہماری فکر محدود ہوتی ہے۔ اور تیسرا سبب، رشتے کیوں نہیں مل رہے؟ قرآن مجید کہتا ہے رشتے کا مقصد یہ ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تمہیں رشتہ کر کے اگر سکون نہیں ملا تو پھر رشتہ نہیں ہے، پھر رشتہ نہیں ہے۔ رشتے میں سکون، آپ کو پتہ ہے ساکن لفظ کب بولتے ہیں؟ رہنے والے کو کہتے ہیں سکنا، لکھا ہوتا ہے فلاں موضع فلاں محلہ۔ اور مسکن کسے کہتے ہیں؟ رہائش کو، جہاں آدمی رہتا ہے۔ اور اسے مسکن بولا کیوں جاتا ہے؟ ساری زندگی، سارا دن، ساری رات بندہ ڈیوٹی پہ ہے، بھاگ دوڑ رہا ہوتا ہے۔ گھر ایسی جگہ ہے کہ جہاں آ کے اس کی حرکات و سکنات رکتی ہیں، وہ سکون پکڑتا ہے، تو وہ قرار حاصل کرتا ہے۔ جب رشتے بنائے رب نے سکون کے لیے تھے، میاں بیوی کا تعلق، خاندانی تعلق، یہ رشتے نبھانے، ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی زندگی میں سکون آ جائے، ٹھہراؤ آ جائے، اور اس کے اندر شائستگی آ جائے، عمدگی آ جائے۔ جب یہی چیزیں میسر نہیں ہیں تو پھر دنیا جب ان کو دیکھتی ہے تو رشتوں میں سکون نہیں ملتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں رشتے نہیں ملتے، کیونکہ پہلے لوگوں کا تجربہ خراب ہو چکا ہے۔ جہاں جہاں بھی ہر مرد، ہر عورت سکون کی تلاش میں ہے، جب سکون گھر میں نہیں ملا، شوہر میں نہیں ملا، بیوی میں نہیں ملا، سکون کی تلاش میں دنیا نے بڑے دھکے کھائے ہیں۔ یہ جتنے لوگ دائیں بائیں جا رہے ہیں نا، صرف سکون کی تلاش۔ اگر اسی سکون کے لیے پہلے جوڑ دیکھا ہوتا اور اس پسند اور ناپسند کا لحاظ رکھا ہوتا جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے شریعت کے ذریعے، نظام کے ذریعے اتارا ہے، تو پریشانیاں نہ ہوتی۔ لہذا نتیجہ سامنے کہ رشتے موجود ہیں، لیکن جب بات کرتے ہیں بیٹا صاف کہہ دیتا ہے جی میں نے نہیں کرنا۔ اب پورے خاندان میں مشہور ہے جی وہ اپنے خاندان میں کرنا ہی نہیں چاہتا، لہٰذا ہم کہہ دیتے ہیں جی رشتہ نہیں ملتا۔ باہر جائیں، جس کو دیکھتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے سکون کی تلاش میں، تو کس کو کہیں؟ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا مسجدوں میں جاتے ہیں تو پہلی صف میں نا کئی لوگوں نے رومال رکھے ہوتے ہیں، صف خالی ہے مگر ٹوپی پڑی ہے، کپڑا پڑا ہے، جگہ ریزروڈ ہے۔ آپ ہوٹل میں جاتے ہیں، کئی ٹیبلیں ہوتی ہیں مگر ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آپ یہاں بیٹھ نہیں سکتے۔ گاڑی خالی پڑی ہوتی ہے لیکن اس کی سیٹیں ایڈوانس بکنگ ہوئی ہوتی ہے۔ ہر بندے نے اپنی کال ملا رکھی ہے، ڈورے ملا رکھے ہیں، ڈال رکھے ہیں، اور میسیجنگ ہے، ڈے اینڈ نائٹ کے رابطے ہیں، ایڈوانس کی اپنی بکنگ کروا رکھی ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ذہن پہلے بنا رکھا ہے۔ جب ہر کوئی مصروف ہے اور مشغول ہے تو عربی کا قاعدہ تو ہے المصروف لا یصرف والمشغول لا یشغل والمقتول لا یقتل۔ جو پہلے ہی مر چکا ہے اس کو کیا مارنا، اور جو پہلے ہی مصروف ہے اسے مصروف کیا کرنا۔ ہم نے اپنے آپ کو خود کہیں نہ کہیں جوڑ لیا ہے، اور جن اتھارٹیز کے پاس جوڑنے کا حق تھا وہ ہم نے چھین لیا ہے۔ لہٰذا آج ماں باپ کی ویلیو نہیں ہے۔ اپنے سکون کے لیے میرا جسم میری مرضی، میری جد میری جان، میرا فیوچر میری سوچ، میری پلاننگ میری مرضی، جو میں سمجھتا ہوں وہ دوسرا نہیں۔ جینا میں نے ہے، زندگی میں نے گزارنی ہے، لہٰذا میرا فیصلہ مقدم ہے، باقی سب پیچھے ہیں۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سکون کہاں سے ملے؟ اور پھر ایک کے اوپر 10 کی نظریں ہیں، اور ہر ایک کو ماشاءاللہ ہم نے مطمئن کیا ہوا ہے جو اگلے جملے میں آنے والا ہے، اور وہ بھی سنیے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، رشتے مودت سے ملتے ہیں، جس دن مودت ختم ہوگی رشتہ نہیں ملے گا۔ دیکھنے میں کھوکھلے وجود تو ہوں گے لیکن ان کے اندر روح یا بدن نہیں۔ آج کتنی بہویں ہیں، کتنی گاڑیاں ہیں، کتنے شادی حال ہیں جہاں پہ میک اپ کر کے چہرے کو حسین تو بنایا گیا
لیکن حالات بتا رہے تھے کہ روح راضی نہیں ہے، زبردستی کا معاملہ ہے، مجبوریوں کے ساتھ چلا جا رہا ہے، اور گھروں کے اندر جا کر کے بھی 100 ہیلے، 100 بہانے، 100 مسئلے، 100 پرابلمز کیوں کھڑی ہوئی؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، ہم نے رشتوں کے اندر سے مودت نکال دی ہے۔ مودت کو ذرا سنیے گا، اس کو اللہ نے اگلے جملے کے ساتھ جوڑا ہے۔ لفظ مودت اور لفظ محبت جو ہم نے بنا رکھی ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ مودت کا لفظ اللہ کے نام الودود سے مشتق ہے۔ الودود، ودود اس کو کہتے ہیں کہ جس نے جسے بنایا ہے اس سے پیار کرے، وہ نافرمان بھی ہو پھر بھی پیار کرے، وہ اس کی مرضی کے خلاف چلے وہ پھر بھی پیار کرے۔ اور پیار کا اور مودت کا تقاضا ہے کہ وہ رحمان ہے، اور رحمان کا تقاضا ہے کہ جس کو اس نے بنایا ہے اس کو وہ روٹی بھی دے، رزق بھی دے، دانا بھی دے، اس کی ضروریات پوری کرے، وہ بھلے اسے مانے یا نہ مانے۔ یہ ہوتی ہے مودت، اور یہ ہوتا ہے رحمان۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ ودود ہے، اور مودت 3 بنیادوں پہ ہے جو رحم کے ساتھ ہے۔ میں اسے پھر وہاں پہ وضاحت کروں گا، لیکن یہاں سمجھ لیجئے، جو بیٹا اور جو بیٹی اپنی اصل کے ساتھ پیار نہیں کرتے ان کی محبت جھوٹی ہے، اور یہ رشتہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ مل بھی جائے تو ناکام ہوگا، پہلی بات ہے ملے گا نہیں۔ اصل کے ساتھ محبت، پیار، عزت، آبرو اور ان پر اعتماد کرنا، یہ مودت ہے۔ جو ہم کرتے ہیں نا وہ محبت نہیں ہے۔ آئی لو یو والا چکر، اور پھر محبت کرنے والے بھی کمال کرتے ہیں، آئی لو یو لکھ کے سینڈ ٹو آل کرتے ہیں، پھر 10 لوگوں کو اعتماد دلا رکھا ہے، میں تیرا میں تیرا میں تیرا میں تیرا میں تیرا، اور اس نے بھی سامنے سے 10-20 لوگوں کو سنبھال رکھا ہے، جو مل گیا ٹھیک، جو نہیں باقیوں کے ساتھ سلسلے۔ تو یہ محبتیں نہیں ہیں، رشتے قائم نہیں رہتے۔ جب جوڑ ختم ہو جاتے ہیں، اعتماد ختم ہوتے ہیں، ہر جائی کے لیے زندگی میں رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ مگر یہاں ہے، یہ حقیقت ہے، ہم نے سب سے پہلے محبت کے نام پہ اپنی اصل کو لتاڑا ہوتا ہے۔ جتنی بیٹیاں ہیں، فلمیں دیکھ کے، ڈرامے دیکھ کے، سیریلز دیکھ کے، ناولز پڑھ کے، یا میسیجنگ دیکھ کے، یا دنیا کی جو ہے وہ سیٹلائٹ کے رابطے، یا ہماری کمیونیکیشن کے نام پہ جو کچھ، اور تعلیم کے نام پہ ہماری ہاسٹل لائف یا ہماری عام لائف، اس نے ہمیں جو سبق دیا ہے وہ سبق یہ ہے کہ مجھے آپ سے پیار ہے، آپ میری ہو جائیں، اور اس کا بھی ذہن ہے کہ مجھے آپ سے آپ میرے ہو جائیں۔ والدین اور وڈیرے اور بزرگ جو ہیں وہ بیچارے اس معاملے میں پریشان ہیں، ان کی اپنی رائے ہے، اور ان کی رائے میں اللہ کی پسند بھی شامل ہوتی ہے۔ اگر باپ راضی ہے تو رب بھی راضی ہے، باپ ناراض ہے تو رب بھی ناراض ہے۔ آخر ان کی عمر ہے، تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے، لائف ہے، وقت ہے، انہوں نے پالا ہے، سنبھالا ہے، چوکیداری کی ہے، آپ کی نگرانی کی ہے۔ لہٰذا وہ محبت کس کام کی کہ جو بیٹی کو باپ کے بڑھاپے میں گھر سے بھگائے، بیٹا بھاگے ساتھ عدالت میں جائے، ججز کے سامنے کھڑی ہو، ماں باپ کو رسوا کرے، ان کو جھوٹا بولے، عدم اعتماد کا اظہار کرے، 4 دن کی الیک سلیک اور محبت میں آ کے اس کے ساتھ جانے کے لیے اصرار کرے، تو پھر یہ رشتے کیوں نہیں ملتے؟ رشتہ تو مل گیا ہے، لیکن یہ بھی ہم ہی نے سنا ہے کہ اسی خوبصورت چہرے کے اوپر تیزاب ڈالنے والا بھی وہی شوہر تھا، اور یہ وہی بیوی تھی کہ جس نے اسی شوہر کے ٹکڑے کر کے جسم کے چھوٹے چھوٹے پیس بنا کے چاولوں میں ڈال کے بریانی والا رنگ ڈال کے محلے کو کھلا کے اپنے کسی اور آشنا کے ساتھ فرار ہوئی۔ رشتہ تو ملا تھا لیکن مل کے بھی نہ ملا۔ سبب کیا ہے؟ وہ مودت ختم ہو گئی جو باپ کی لاج میں بیٹی کو روکے رکھتی ہے۔ ہزاروں لوگ بھی بلانے والے ہوں، اس کا ایک جواب ہوتا ہے کہ میں لاوارثی نہیں ہوں، میرے وارث ہے، میرے وارث موجود ہے، میرا باپ زندہ ہے، میرے بھائی ہیں، میری عزتیں باقی ہیں۔ تیری اس محبت میں اگر سچائی ہے
میرے ماں باپ سے بات کی جائے تھرو پراپر چینل آئیے، اگر ان کو قبول ہے تو مجھے بھی قبول ہے، اگر انہیں نہیں تو پھر میں ان کی ہوں، ان کی اجازت کے بغیر نہیں۔ لا نکاح الا بولی، نکاح ولی کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ ولی کے بغیر لیا ہوا قدم محبت جھوٹی ہوگی، جھوٹا کھوکھلا نعرہ ہوگا، وہ نکاح نہیں، وہ زنا ہوگا، وہ صفا ہوگا، اور میں اپنے بچوں کو حرامی پیدا کروں، یہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے مودت کہ آپ اپنے اصل پہ، اپنی دہلیز پہ وفا کریں۔ اگر یہیں سے وفا ختم ہوئی تو اگلا مرحلہ مودت اس بات میں ہوتی ہے کہ آپ اپنی فصل سے وفادار ہوں۔ فصل سے، فصل کی سمجھ تب آئے گی، نوجوان بیٹھے ہیں سوچیں، ماشاءاللہ اس نے سب سے پہلے سخت زمین میں ہل چلا ایک آدمی نے، پھر ان میں پانی لگایا، پھر اس نے اس میں کھاد ڈالی، بیج ڈالا، چھوٹی فصل کو بڑا کیا۔ جب فصل بالکل تیار ہو گئی، این تیاری کے ٹائم میں فصل کوئی اور کاٹ کر کے لے جائے تو دکھ تو ہوتا ہے، دکھ تو ہوتا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، الودود وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یہ اولاد ماں باپ کی فصل ہے، ماں باپ کا مال ہے۔ انت ومالک لابیک، انت ومالک لابیک، تو اور جو کچھ تیرا ہے، تو اور تیرا مال اپنے والدین کے ہو۔ جب تیار فصل، اسے خود سے محبت نہیں ہے اور پیار نہیں، اپنا خیال نہیں، یاد رکھیے جو لاوارث ہوتے ہیں نا، ان کی حالت بہت بری ہوتی ہے۔ وقتی طور پہ تو کچھ لوگ مفاد کے لیے لے جاتے ہیں، لیکن جب وہ رستے میں جا کے تنہا چھوڑتے ہیں بیچ چوراہے کے، تو پھر موت بھی سکون نہیں دیتی، یہاں تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ لہٰذا جس کی فصل سے اور جوانی سے اور جوانی کی عصمت سے اور اپنی آبرو سے اس کا پیار نہیں ہے، لاکھ کوششیں کر لے، اسے ایک انسان کی شکل میں ایک وجود تو مل گیا ہے مگر رشتہ نہیں ملا، اور میں نے رسوا ہوتے دیکھا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ مودت، جو اپنی نسل سے پیار کرے۔ بھائیو، اس وقت جتنی بڑی ہم جنگ لڑ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ایک تو ہے نا کہ ہماری پہلی کوشش ہے کہ بچوں کو پیدا ہونے سے پہلے مار دیا جائے، مرد بانجھ کر دیے جائیں، عورتیں بانجھ کر دی جائیں۔ ہماری جو نئی جنریشن آ رہی ہے، جن کو قطرے پلائے جا رہے ہیں اور جن کے بارے میں شنید ہے اور بڑی مستند خبریں ہیں، اور یہ لیکس کے اندر چیزیں آ گئی ہیں، پاناما لیکس سے بھی زیادہ خوفناک اور وکی لیکس سے بھی بڑھ کر کے تباہ کن معاملہ کہ آنے والی اس جنریشن میں اولاد پیدا کرنے والے جرثوم میں ہی مار دیے گئے، لیکن جن میں ہے ان کی حالت کیا ہے؟ پہلی سوچ یہ ہے کہ بیٹا ہے تو پیدا کریں، بیٹی ہے تو مار دیں۔ اگلی سوچ یہ ہے کہ میری مرضی کا ہے تو ٹھیک، میری مرضی کا نہیں تو مار دیا جائے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، میں اس سے اولاد لینا ہی نہیں چاہتی، میں جہاں شادی کرنا چاہتی تھی میری نہیں ہونے دی، میں اس کی نسل بھی نہیں چلنے دوں گی۔ چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کے اوپر وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کہیں قطرے پلائے جا رہے، کہیں میڈیسن دی جا رہی، کہیں انجیکشن لگائے جا رہے، اور اللہ نہ کرے اگر وجود بن بھی گیا ہے، روح سے پہلے اس کی ڈی این سیز کروا کے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کروا کے گندی نالیوں میں پھینکا جا رہا ہے، کچرے کے ڈھیر میں، کوڑے میں، ڈرموں میں، تو پھر ایسی حالتیں جب ہو رہی ہیں تو رشتوں کا اعتماد کہاں ہے؟ اگر کل کو مل بھی گئے تو وہ رشتے کیسے ہوں گے؟ ذہن نہیں مل رہے، مائنڈ نہیں مل رہے، بہبود آبادی کے نام پہ اپنے ہی قتل و غارت پہ اترے ہوئے، اور اگر وہ پیدا ہو ہی گیا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، اللہ معاف کرے، تو اس کو وہ کچھ پلا دیا جائے، زہر ڈال دیا جائے کہ کل کو یہ کسی کام کا نہ ہو، اس میں اور چلتے پھرتے ہیجڑے اور خسرے کے اندر کوئی فرق نہ ہو۔ مودت کہاں ہے؟ پھر رشتے کیسے ملے؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ ہیں وہ رحم کے رشتے، اور رحم کے رشتوں کی جہاں قدر نہیں ہوتی، پھر وہاں رشتے بھی لوگ ڈرتے ہیں، رشتے نہیں کرتے، ہوں بھی تو نہیں دیتے، ہوں بھی تو نہیں دیتے۔
پہلے نمبر پہ رحم کے رشتوں میں اصل کے رشتے ہیں ماں باپ. ایک وہ ماں باپ ہے جن سے آنا تھا، ایک وہ ماں باپ ہیں جن کے پاس جانا ہے. اگر جن کے پاس گئے ہیں ان کا ذہن یہ ہوتا، برین واشنگ یہ ہوتی کہ جو میری بیٹیاں تھی وہ میری نہیں تھی، میں نے پال کے سنبھال کے ذمہ داری تھی، امانت اوروں کے حوالے کر دی ہے. میری بیٹیاں تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اب بڑھاپے میں مجھ کو دے گا اور میرے بیٹوں کی گھر والیاں بن کے میری بہو بن کے آئیں گی. اگر یہ سوچ، یہ مائنڈ سیٹ اپ بہو میں بھی ہوتا، ساس میں بھی ہوتا، سسر میں بھی ہوتا، بھابھی میں بھی ہوتا، نند میں بھی ہوتا، تو اللہ کی قسم لوگ بھاگ بھاگ کے رشتے دیتے کہ یار جس گھر میں رشتہ کرنا ہے بزرگ معزز ہے، ماں سمجھدار ہے، بہنیں عقل مند ہیں. مگر ہماری آزمائش ہر گھر کے اندر پریشانی کا عالم یہ ہے کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو تو بیٹیاں جانا ہے، لیکن جنہوں نے آئی ہیں ہم نے ان کو صرف نکرانی سمجھ کے لیا. لہٰذا باپ کی بھی، سسر کی بھی، ماں کی بھی، ساس کی بھی، بہن کی بھی، نند کی بھی، بھابھی کی بھی کوئی قدر نہیں. لہٰذا لوگ سہمے ہوئے ہیں رشتے کرنے سے، اور یہ جملے لکھتے ہیں بیٹیاں تو رب سب کو دیتا ہے اور بیٹی کو بندہ سب کچھ دے سکتا ہے، مگر نصیب کہاں سے دے؟ نصیب تو ہم نے دینے تھے. آپ کو پتہ ہے نصیب انسان بناتا ہے، رب نہیں بناتا. اللہ نے مقدر بنائے تھے، مقدر میں عورت کے لیے مرد لکھا تھا، اسے سسر کی ضرورت سسر لکھ دیا، اسے ساس کی ضرورت ساس لکھ دی، اسے گھر کی ضرورت گھر لکھ دیا، اسے بچوں کی ضرورت جسم دے دیا، اس کو رحم مادر دے دیا. یہ ہے مقدر. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. اللہ نے مقدر بھی اچھے بنائے اور یہ قابل تعریف ہے. سبح، شکوہ نہیں، شکر کر. تیرے رب نے مقدر بنائے، فہدی، جہاں تیرا مقدر تھا وہ تیری قسمت بنا کے تجھے وہاں پہ بھیج دیا ہے، ان تک پہنچا دیا ہے. نصیب اب خود بنانے ہیں. سسر نے بھی، ساس نے بھی، بہو نے بھی، نند نے بھی، بھابھی نے بھی، ان لوگوں نے مل کے نصیب اچھے بنانے تھے. قدر ہوتی، ویلیو ہوتی، احترام ہوتا کہ جیسے مجھے اپنے والدین کی ضرورت ہے ایسے یہ بھی میرے والدین ہیں، ان کے پاس ان کی بہویں آ گئی ہیں، میں ان کی بہو ہوں. بہو کو سسر کی قدر ہوتی، ساس کا لحاظ ہوتا، اور ساس اور سسر کو اپنی بہو کا لحاظ ہوتا. دنیا اشش کرتی کہ زبردست یہ لوگ اچھے ہیں، لیکن ہماری پہلی مثال ہی خراب ہو جاتی ہے، پہلا رشتہ ہی برباد ہو جاتا ہے اور خبر لیک ہوتی ہے، باہر نکلتی ہے ساس بڑی ظالم ہے اور وہ کہتی ہے بہو بڑی ظالم ہے، اور وقت کے خطیب سے آ کے مطالبہ ہوتا ہے. اور خطیب کے پاس آئی بات بھی قبر ہے کہ جب بہو آ کے کہتی ہے کہ ساس کو مارنے کا تعویذ دے دیں، منہ مانگی قیمت لے لیں، اور اسی جمعے میں ساس بھی آ جاتی ہے، پت تو ڈبل ریٹ لے لا، انہوں مار دے. تو پھر جب عدالتیں اس طرح کی ہوں، وکالتیں اس طرح کی ہوں، ججمنٹ اس طرح کی ہو، جب ہم اپنی غلطیوں کے خود وکیل بنیں اور دوسروں کی غلطیوں کے جج بنیں، فاصلوں کو جنم دیتے ہیں، اور جب فاصلے پیدا ہو جائیں پھر رشتے مفقود ہو جایا کرتے ہیں، رشتے مفقود ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جوانوں کو جوانی میں بہار چاہیے ہوتی ہے. یہ جملہ پوری گفتگو کا مغز ہے. جوانوں کو یہ رحمت کا تقاضا ہے کہ جوانوں کو جوانی میں بہار دیں. بہار کب آتی ہے؟ جب کلیوں کو کھلنے کا موقع ملتا ہے اور پھول کھلتے ہیں، جشن بہاراں. آپ ایسے کریں اگلے سال مارچ کے مہینے میں، فروری کے اینڈ پہ جتنی بھی کلیاں بنی ہوئی ہیں نا، پھول کھلنے کو تیار ہیں، ان پہ ربڑ بینڈ ایک ایک چڑھا دیجئے گا. پھر میں دیکھوں گا کہ پھول کیسے کھلتے ہیں. جتنی اس کو کھلنے کی جگہ ہے اتنی فضا کھلی چاہیے. جوانی بہار ہوتی ہے، جوانی بہار ہے. وَأَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَى وَشَعْبٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ. جوانی کی بہار میں کھل کے کھلنے کا اگر موقع نہیں ملا، یہاں پہ آ کے غلط پریشر، غلط دباؤ پڑا، رشتے بھی گئے، رشتے داریاں بھی گئی، فکر بھی گئی، احساس بھی گئی، مٹ جائے گا، یہ دب جائے گا، اور اس سے برا حال کسی اور کا نہیں ہوگا. جوان کی جوانی کی بہار سمجھیے. بچہ اگر چھوٹا ہے
دادا ابو کا نانا ابو کا من کیا ہے کہ ان کی میرے 2 بیٹے ہیں، اللہ نے ان کو اولاد دی، ایک کو بیٹا دیا ایک کو بیٹی، ان کو ملنا چاہیے، تو اچھی بات ہے۔ دادا ابو اور نانا ابو نانی اماں گھر کے وڈیرے کا انکار مت کریں، ان کی رائے کو لیں، لیکن اس وقت کہہ دیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کی رائے کا احترام کیا ہے، مگر اس سے بڑی رائے شریعت کی ہے۔ کل کو اگر بچے جوان ہو گئے پوچھا جائے گا، اگر ان دونوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا تو ٹھیک، اگر ریجیکٹ کر دیا تو ناراض نہ ہونا۔ یہ فیصلہ سب سے بڑے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ ہم نہیں کر سکے۔ جو بزرگوں نے کہہ دیا ہے اسی پہ ہم لڑ مرتے ہیں۔ ابا بھی اشتی کہہ گئے سی، ہن تسی جڑا جی مخالفت کرو گے، مار دوں گا کاٹ دوں گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ بچوں نے جا کے ٹرین کے نیچے ریل کے نیچے سر دے دیا، کوئی کہیں بگڑ گیا، کسی نے خودکشی کر لی۔ اگر آپ نے ان کی بہار کا خیال رکھا ہوتا، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، رحم کے رشتوں کی قدر ہوتی، جو بزرگ کہہ گئے تھے ان کے اوپر بڑے بزرگ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا لحاظ کیا ہوتا، جب یہ جوان ہوتے دونوں سے پوچھ لیتے بیٹا آپ کا رشتہ بڑے ابو کر گئے تھے، آپ کو قبول ہے، پسند ہے، ہم آگے بات بڑھائیں۔ یہی بات بیٹی سے پوچھی ہوتی، بیٹا کہتا ہے جی ٹھیک ہے، فابیہ یہی چاہیے، بیٹی بھی کہہ دیتی ہے جی ابو ٹھیک ہے تو یہی چاہیے، الحمدللہ آپ رشتہ کریں۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک انکار کر دیتا ہے، یہ دونوں کہہ دیتے ہیں، تو آپ کہیں بیٹا کوئی بات نہیں، بزرگوں کا فیصلہ یہی تھا، لیکن محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آپ کی جوانی میں اتنی بہار دی ہے، کھل کھلنے کا موقع دیا ہے کہ اگر آپ کی رائے نہیں ہے دونوں کے ملنے کی تو ہم کوئی اور رشتہ دیکھ لیں گے، کوئی بات نہیں، ناراضگیاں نہ بڑھیں، خاندان نہ ٹوٹے، تعلق ختم نہ ہو، ملنا جلنا شادی خوشی غمی ہم اسی پوائنٹ پہ توڑ لیتے ہیں۔ لو جی 10-20 سالاں دی منگنی آج ایک ادھے دن چی، بچے نہ ہو گئے ساڑھے ماں پیو ہو گئے، نہیں، جوان کو جوانی کی بہار جو شریعت میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ویلیو دی ہے اتنی دینی چاہیے تھی۔ اگلا مرحلہ، والدین نے رشتہ دیکھا، بیٹے کا حق ہے اور بیٹی کا حق ہے، والدین پہ فرض ہے پوچھیں، بھلے وہ کنواری ہے پوچھیں بیٹے سے کہ بیٹا یہ ہمارا مائنڈ ہے، یہ ہماری رائے ہے۔ بیٹا اگر کہتا ہے جی ٹھیک ہے اور بیٹی بھی کہتی ہے ٹھیک ہے تو اور کیا چاہیے، یہی مطلوب ہے۔ اگر ان میں سے بیٹا یا بیٹی کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ نہیں میرے لیے یہ مناسب نہیں مجھے لگ رہا، آپ کوئی اور دیکھ لیں، تو والدین اڑے نہیں، یہ ڈبل اکاؤنٹ کا معاملہ ہے، دونوں کے سائن، دونوں کی رضامندی ہوگی تو بات چلے گی۔ اب دونوں راضی ہیں بسم اللہ، نہیں راضی ہیں تو والدین ضد مت کریں، کہیں بیٹا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہم اور دیکھ لیتے ہیں، آپ نے زندگی گزارنی ہے، آخر ایک وقت گزرنا ہے۔ ہم 10 دکانیں ایک جوتا خریدنے کے لیے گھوم گھوم کے، 10 دکانیں کپڑا لینے کے لیے پسند نہ آئے تو بدلتے رہتے ہیں، لیکن جس میں زندگی گزرنی ہے اس میں ہم اتنی سختیاں اور ضد اور انا اور ہٹ دھرمی وہ لے کر کے آ جاتے ہیں تو ضروری نہیں ہے۔ اچھا بچوں سے پوچھا بیٹا آپ کی کوئی پسند کوئی رائے ہے تو بتا دیں، بچوں نے بتایا، بیٹے نے کہا فلاں بیٹی، بیٹی نے بولا فلاں بیٹا، تو والدین کو یہیں اپنی انا نہیں بنانی چاہیے، دیکھیں اچھا بیٹا دیکھتے ہیں، گئے دیکھا مخلص ہو کے، رشتہ اچھا تھا، مناسب تھا، ہر چیز درست تھی تو رشتہ کر دیں، یہ جوانوں کی جوانی کی بہار ہے۔ اگر اس میں کوئی نقص نظر آیا ہے والدین آ کے اولاد سے بولیں کہ بیٹا آپ نے جو کہا تھا ہم نے دیکھا ہے لیکن جو بتایا گیا ہے ویسے نہیں، 100 اولے ہوتے ہیں، یہ پرابلم ہے، یہ ایررز ہیں، لہٰذا رشتہ آپ کے لیے مناسب نہیں لگتا، تو اولاد کا بھی حق نہیں ہے کہ اب والدین کے سامنے ضد کریں، بغاوت کریں، ڈٹ جائیں، کرو تو ٹھیک نہیں تو مر جائیں گے۔ یہاں بھی ان کی ذمہ داری ہے کہ والدین کو پورا اعتماد دلائیں، ابو امی ٹھیک ہے ہمارے ذہن میں تھا، آپ نے دیکھا ہے، آپ زیادہ عمر اور تجربہ رکھتے ہیں، آپ محبت اور خلوص رکھتے ہیں، اگر اس میں یہ چیز ہے جو میرے شایان شان نہیں یا میرے لائق نہیں، کوئی بات نہیں، دنیا اور بڑی پڑی، آپ کہیں اور دیکھیں۔ یہ بہار جب تک نہیں آتی مودت اور رحمت کا قتل ہوتا رہے گا، رشتے ہوتے ہوئے بھی رشتے نہیں ملیں گے، ہوتے ہوئے بھی ہم نہیں کریں گے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ آئیے اس اصول کے بعد اگلا جو سبب مجھے نظر آ رہا ہے کہ رشتے کیوں نہیں ہو رہے، ہماری بد اعتمادی بہت ہے، ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے کسی کے اوپر، اعتماد ہی نہیں رہا۔ اعتماد کیوں نہیں رہا؟ وہ بھی ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ میں نے چونکہ اس فیلڈ سے ہوں، تعلق ہے دنیا داری سے بھی دین والوں سے بھی،
رشتوں کا کہتے رہتے ہیں، جب بات کرتے ہیں ایک ہی بات آتی ہے، استاد جی 100 لڑکا ویکھیا لیکن پسند کوئی نہیں آیا۔ اعتماد ہی نہیں ہے۔ اعتماد کیوں نہیں؟ کیونکہ ہر لڑکے کے بارے میں یہ ذہن پیدا ہو گیا، ہمارا بن گیا ہے کہ یہ نیو ایئر نیٹی ہے۔ کیا مانا؟ کہ جس نے پچھلے سال کی آدھی رات، اگلے سال کی، نئے سال کی آدھی رات اس میں شراب کو، کباب کو اور اپنے شباب کو آزمانے کے لیے اس نے ہر مرحلہ طے کیا ہوا ہے، جس کے بارے میں ہمارا ذہن بن گیا ہے کہ یہ فروری میں ویلنٹائن ہے، یہ 100 پھول لے کے گھومتا ہے، جس کے بارے میں ذہن بن گیا ہے اور بد اعتمادی کی فضا ہے کہ یہ جشن بہاراں کا قائل اور رسیا ہو چکا ہے، یہ اپریل فول بن چکا ہے۔ پورے 12 مہینے یہ کسی ایک جگہ اس کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، ریلائبل نہیں ہے۔ اور یہ پریشانی ہے ہمیں۔ جس بیٹے سے بات کر کے دیکھ لو بھئی ایسی بیٹی ہے، رشتہ ہے، فلاں ہے، اس کا صاف جواب ہوتا ہے میں اللہ کے لیے ایسی مجلس میں بیٹھا ہوں جہاں میں لفظ نہیں بول سکتا۔ یہاں تک مسائل آ گئے ہیں کہ اب جینون پن ہمارا رہا نہیں، وہ کمارا پن ہم نے اپنے ہاتھوں سے خود اپنی بہن بیٹیوں کا چھینا ہے، اور ہم نے آدم کے بیٹے ہو کے حوا کی بیٹی کا رقص دے کے ناز کیا ہے۔ ہر ایک کو چاہیے کہ مجھے رشتہ ملے اور مخلص ملے اور خالص ملے، لیکن زنا اور صفا کے جتنے رستے ہم نے کھول دیے ہیں اس کے بعد ہمارے ہی ہاتھوں سے تباہ شدہ فصلیں، اور پھر امید یہ رکھنی کہ ہمیں خالص ملے، مخلص ملے، پھر ایسے رشتے مارکیٹ میں اس وقت نہ ہونے کے برابر ہے۔ آج کل لوگ یہ کہتے ہیں استاد جی چلو چھڈو، جیسے پہلے ہوتا تھا نا کہ گاڑی ڈھونڈتے تھے کہ فرسٹ ہینڈ چلی ہوئی گاڑی مل جائے، چلے گھر کی، ایک گھر کی، رینٹ پہ چلی ہوئی نہیں۔ اللہ کی قسم یہ جملے اب لوگ رشتوں کے بارے میں بولتے ہیں، رشتوں کے بارے میں بولتے ہیں، بہنوں اور بیٹیوں کے بارے میں بولتے ہیں۔ جب ہر بندہ چور راستہ اور چور دروازے سے اپنی اپنی جو ہے وہ لائن سیدھی کر کے بیٹھا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی رسوائی اور بدنامی کا باعث بنا ہوا ہے۔ میرے محبوب نے تو آواز دی تھی یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، نوجوانوں نکاح کرو، اگر ہمت ہے تو نکاح کرو۔ آج کیا ہے؟ مال ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، دانے ہیں، گاڑی ہے، زنا کرو، صفا کرو، شادی کر کے کیا کرو گے؟ ایک جگہ پھنسنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور پھر اوپر سے ہمیں لیڈر ایسے ملے ہوئے ہیں کہ جن کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، ہمیں رہنما ایسے ملے ہوئے ہیں کہ جن کی زندگیاں ہمارے لیے آئیڈیل بنی ہوئی ہیں، لیکن پرلے درجے کی رسوائی ہے۔ اور ذکر کریں تو کیا کریں، بد اعتمادیوں کی فضا ہے، اعتماد کسی کے اوپر نہیں رہا۔ اور آخری گزارش، بڑی سارے سبب ہیں کہ جس وجہ سے رشتے نہیں، وہ ہماری انا ہے۔ اور اس انا کو میں آخر میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ ابھی بھی رشتے باقی ہیں، ابھی بھی زندگی باقی ہے، موڑ باقی ہے، وقت باقی ہے، لائف باقی ہے، جیسے ابھی رمضان باقی ہے۔ کیا کھویا کیا پایا؟ من حیث القوم استغفار کر لیں، جو کام جہاں تک چلا گیا ہے اسے وہیں روک لیں۔ دیکھیے نہر کا شگاف اگر پڑ جائے، کوشش کی جاتی ہے پتھر پھینکے جائیں، سیلاب سے، فصلوں کی بربادی سے اس پانی کو بند کر لیا جائے۔ یہ جو ہمارا اللہ نے انسانی نسل کا پانی ہمارے وجود میں رکھا ہے، ہم نے اس کی جو طغیانیاں اور اس کے جو سونامی کھڑے کر رکھے ہیں، اس کے اندر ہماری عزتیں بہہ گئی ہیں، ہمارے رشتے بہہ گئے ہیں، ہمارا اعتماد بہہ گیا ہے، ہمارا ایمان بہہ گیا ہے، ہماری جو ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا بہہ گئی ہے، ہماری عزت آبرو اور حیا سب ختم ہو کر کے رہ گئی ہے۔ اذا ذهب الحیاء فاصنع ما تشاء، جب حیا ہی نہ رہے تو پھر تیرے من میں جو آئے مرضی کر۔ آئیے اپنے آپ کو ذرا روکیں، حیا کے دائرے میں آئیں، کنٹرول کریں، اوروں کی بہن کو، بیٹی کو، ماں کو اپنی ماں بہن سمجھے، اپنی نظر میں جھکاؤ رکھیں تاکہ آپ کی اور میری بیٹی ہمارے برے شر سے اور فتنوں سے بچ سکے۔ حضرات شیطان تو باندھے ہوئے ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ رمضان میں امت مسلمہ کا سب سے زیادہ زنا کا ریکارڈ کس نے درج کروایا ہے؟ کس نے درج کروایا ہے؟ غیروں کی آپ پہ نظر ہے، www. کے ساتھ وہ آپ کو نوٹ کر رہے ہیں، آپ کی لوکیشن دیکھ رہے ہیں، آپ کہاں سے، کس جگہ سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، کدھر کو جا رہے ہیں، کہاں سے لائیو کال چل رہی ہے، کہاں سے میسجنگ ہو رہی ہے، کون سی فورڈنگ استعمال ہو رہی ہے، کہاں کے جو ہیں۔ اور یہ سب کچھ میں کیا کہوں،
حدث ولا حرج، لیکن پھر بھی شرمندہ ہوں کہ ہمارا معاملہ امت مسلمہ کا ایسا ہے، تو کم از کم مسلمان اپنے گھرانوں کو قائم رکھیں۔ کفر تو یہ چاہتا ہے کہ ان کے گھرانوں کا نظام، ان کے گھر کا نظام، ان کا خاندانی نظام، ان کے نکاح کا نظام، ان کے رشتہ داری کا نظام، ان کے حلالی ہونے کا نظام، ان کے حسب نسب کا نظام ٹوٹ جائے۔ اور انہوں نے جو رستے اپنائے تھے، ساری دنیا حسن کے پیچھے معیار بنا کے بیٹھی ہے، تو ان کا المرأۃ لاربعین، آؤٹ ڈور جو ہے اور آؤٹ لک دیکھ کے، لباس دیکھ کے، شکل دیکھ کے، چہرے دیکھ کے جب رشتے ڈھونڈے جاتے ہیں تو یاد رکھیے سارے سفید تو نہیں ہوتے، جن کی چمڑی سفید ہو، پھر رشتے کہاں سے ملے؟ جب میرا معیار ہی چٹا پن ہے تو پھر مدرسے ختم ہو گئے ہیں جہاں سے سیرتیں بنتی تھی، بیوٹی پارلرز کھلے ہیں جہاں سے صورتیں سنورتی ہیں، اور پھر یہ رشتے اگر بن بھی جائیں پہلے دن جیسی صورت تو دوبارہ نہیں نظر آتی۔ تو پھر انسان جس کی تلاش میں تھا، جس کے پیچھے تھا، آج وہ ملا نہیں، پھر آہستہ آہستہ جو ہے نئے رستے، نئی راہیں۔ تو اس چیز پہ مت مریے، اپنی انا کو روکیے جو صرف سفید چمڑی پہ مر رہی ہے، اس انا کو روکیے جو صرف دولت اور مال پہ مر رہا ہے۔ ہر بیٹی جو ہے وہ امیر نہیں ہوتی، ہر بیٹا ذمہ دار نہیں ہوتا، ہر بیٹا تاجر نہیں ہوتا، ہر بیٹا لکھ پتی کروڑ پتی نہیں ہوتا۔ یہ رشتوں کے اندر اونچ نیچ رشتے تو ہیں، لیکن ہماری آرزویں، ہماری انائیں اڑ گئے ہیں اس بات کے اوپر، اتنی بڑی کوٹھی ہوگی تو رشتہ کریں گے، وگرنہ نہیں، کرائے پہ ہے تو نہیں، جھونپڑی میں ہے تو نہیں، غریب ہے تو نہیں، اس کا سٹیٹس میرے جیسا نہیں۔ اور پھر حسب اور نسب اور برادری کے اوپر بھی ہم ڈٹے ہیں، اپنی برادری ہوگی تو ٹھیک، نہیں تو نہ صحیح، یوں بٹھا بٹھا کے ہم نے بوڑھے کر لیے، اور اپنی جو ہے عزتیں اپنے ہاتھوں سے چھنوا لی۔ غیر کوئی چھینتا تو دکھ نہیں تھا، امت مسلمہ ہی امت مسلمہ کی دشمن بنی۔ جب فصلیں برباد ہو گئیں، نسلیں برباد ہو گئیں، اصلیں برباد ہو گئیں، تو پھر رشتے کہاں سے ملے؟ کون کرے کسی پہ اعتماد؟ آئیے اپنی انا کو سائیڈ پہ کر کے، اپنی انا کو، اپنی میں کو، اپنی شہوت کو، اور اپنے زورے جو ہے وہ جسم کو، اور زور بازو کو، اور زور نخوت کو، زور تشدد کو ختم کر کے کتاب و سنت کے تابع ہو کر کے چلیں۔ آج سے توبہ اور استغفار کر کے نئی زندگی جینا شروع کریں۔ یقین کیجئے ہماری یہ فصلیں انشاءاللہ پھر سے، میں نے دیکھا ہے فصل کٹ بھی جائے، اسے موقع دیا جائے تو وہ پھر سے نئی ہو جاتی ہے۔ درخت کٹ بھی جائے تو موقع ملے تو وہ پھر بھی جو ہے وہ اپنی نئی جوانی دیکھتا ہے، لیکن اگر کاٹنے پہ ہی مصر ہیں اور توڑنے پہ ہی مصر ہیں اور بربادی کے پیچھے ہیں تو پھر آبادیاں کہاں ہوں؟ اللہ کرے کہ ہم سمجھیں۔ میں نے اشاروں میں کہنے کی کوشش کی ہے، وگرنہ موضوع بڑا حساس تھا۔ رشتے تو موجود ہیں، افراد بھی موجود ہیں، اشخاص بھی موجود ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، لیکن ہمارے میرٹ پہ کوئی پورا نہیں اتر رہا، کیونکہ ہم نے میرٹ اپنی انا کے بنا رکھے ہیں۔ ان سے ہٹ کر کے شادیوں کو آسان کریں، اور چھوٹی عمر میں، چھوٹی عمر سے میری مراد جوانی چھوٹی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جب سب چیزیں تیار ہو جاتی ہیں تو پھر ہی اس کو، گندم کا دانہ آپ کے پاس آ گیا ہے، تیار ہے، اللہ نے بیٹے اور بیٹی کو جوانی کی دہلیز پہ لا کر کے کھڑا کر دیا ہے۔ اب 3 سال 4 سال ویٹ کر لیں، اب یہ پڑھ لیں، اب وہ پڑھ لیں، یہ ڈپلومہ کر لیں، وہ ڈگری کر لیں، اور آتے جاتے انہی رستوں کے اندر عزتیں لٹ جائیں، اور پھر وہ شادی کے قابل نہ رہیں، اور پھر ہم کہیں کہ رشتے نہیں ملتے۔ رشتے تو ہیں مگر ہم نے اپنی اناؤں کو نہیں دبایا، ان کو سر چڑھایا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ رشتے ہوتے ہوئے بھی ہمیں میسر کرے کہ ہمارے حالات ٹھیک ہوں، اور ہماری تکلیف جو ہم محسوس کرتے ہیں بیان نہیں کر سکتے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں، عاجزی کریں۔ من حیث القوم، جب قوم رجوع کرتی ہے، انابت کرتی ہے، تو اللہ اس قوم کے گناہ معاف کرتے ہیں، وگرنہ حالات وہی ہیں جو آپ اور میں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما توفیقی الا باللہ۔ میں بڑا خوش تھا کہ چلیں سوال و جواب رشتوں کے حوالے سے آئیں گے، لیکن ہماری جہاں سوئی اڑی ہوئی ہے وہیں پہ اڑی ہے، تو ذرا اسے صحیح کر لیں۔ قاری صاحب نماز تراویح نہ پڑھی جائے تو روزہ ہو جاتا ہے، روزہ تو نہ بھی رکھا جائے روزہ پھر بھی ہو جاتا ہے، وہ تو روز آتا ہے نا، گزر جاتا ہے۔ دیکھیے پہلے رات ہے پھر دن ہے، رات کو قیام ہے، دن کو صیام ہے، پہلے قیام پھر صیام، پہلے قیام پھر صیام، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وتیرہ تھا۔
ہاں اگر آپ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکے تو اسے تنہائی میں تو کم از کم لے آئیں، لیکن اسے چھوڑیں مت۔ یہ گناہ تو نہیں ہے، جو نیکی نہیں پتہ نہیں وہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو نیک کر دے اور 5 وقت کا نمازی بنا دے، اونچی کہیں آمین۔ اللہ ہم سب کے بچوں کو، اور ہم بھی جن کے بچے ہیں ہمارے والدین کے بچوں کو، اللہ ہم سب کو نمازی کر دے اور 5 وقت کا پہلی صف کا اور باجماعت نمازی کرے۔ دعا کریں کہ اللہ میرے بھائی کو گھر واپس لوٹا دے، وہ گم ہے۔ الہ العالمین سے ہماری دعا ہے کہ اللہ فوراً جلدی اور جلدی صبر اور امتحان لے کے نہیں، یوسف علیہ السلام کی طرح نہیں، جس گھر کے بھی لوگ بچھڑے ہوئے ہیں اللہ عید سے پہلے ان کو ان کے گھروں میں لوٹا دے اور ملا دے۔ میرا بھائی 8 مہینے کا تھا جب اس کی وفات ہوگی، اب اسے 1 سال ہونے والا ہے۔ اگر کوئی چیز اسے ثواب پہنچانے کی غرض سے دی جائے تو کیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ جی 8 مہینے کے بچے کو ثواب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بچہ جب تک جوان نہیں ہوتا 3 لوگوں کے جنازے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک بچہ، دوسرا شہید اور تیسرا نبی۔ جس نے بھی جنازہ پڑھنا ہوتا ہے اپنی تشفی کے لیے، اور جنازہ دعائے مغفرت ہوتی ہے۔ ہم جب بچے کا جنازہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم اجعلہ لنا سلفا و فرتا و اجرا و ذخرا، اللہ اسے ہمارے لیے باعث اجر بنا دے۔ لہٰذا بچے کے اوپر صبر کر لینا، حوصلہ کر لینا، یہی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ باقی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیت المعمور کے ساتھ جگہ دینی ہے، اور یہ جنتوں کے وہ ولدان و مخلدون بنیں گے جنہوں نے وہاں جا کر کے یہ ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں، اور انشاءاللہ یہ روحیں جنتی ہوتی ہیں۔ ہمارا صبر، ہمارا حوصلہ، اور اللہ سے یہ دعا کہ اللہ اسے ہمارے لیے سلفی بنا دے جیسے ہمارے اسلاف تھے، اجر کا باعث بنا دے اور ذخیرہ آخرت بنا دے، اور اللہ فرت انبساط ہم راضی ہو جائیں کہ وہ ہماری کسٹڈی اور نگرانی سے نکل کے اللہ بہترین ہاتھوں میں گیا ہے اور تیری حفاظتوں میں گیا ہے، یہی اس بچے کے لیے کافی ہے۔ بھائی کی شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں مگر ڈاکٹری علاج سے کوئی فرق نہیں پڑا، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین وہ محتاج نہیں ہے ڈاکٹری علاجوں کا۔ اللہ تعالیٰ جنہوں نے لکھا ہے ان کے گھر میں بھی رونق عطا فرما، نیک صحت مند ایمان والا فرما بردار اللہ بیٹا بیٹی جو بھی تیرے ان کے حق میں بہتر ہے تو سمجھتا ہے عطا فرما، اور جتنے بھی بے اولاد ہیں اللہ ان کے ساتھ بھی اولاد کا جو سلسلہ ہے وہ جاری فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جی میں ماں جی کو جس حال میں چھوڑ کے آیا ہوں، آنے کا کوئی سبب نہیں نظر آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ صحت کا، نرمی کا معاملہ فرمائے۔ شدید ترین تکلیف میں ہیں، اللہ تعالیٰ میرے والدین کو بھی اور تمام احباب جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت دے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہے ان کے ساتھ اللہ بھلائی کا معاملہ کرے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین تیرے بندے ہیں، بندوں کو ضرورتیں ہوتی ہیں، اللہ سائل ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، اللہ عاجز ہیں، بے بس ہیں، اللہ لاچار ہیں، اللہ ہمارے تمام تر آسرے، اللہ تو ہی ہے آسرا، تو ہی ہے سہارا، اللہ ہماری توکل تیرے اوپر، ہمارا اعتماد تیرے اوپر۔ اللہ مانگنے کے لیے ہاتھ بڑھائے ہیں، اللہ ہاتھ خالی نہ موڑنا، اللہ فقیر بن کے آئے ہیں، اللہ تیرے در سے سب کچھ ملتا ہے، تو غنی ہے، الہ العالمین جائز ضرورتیں پوری فرما دے۔ مالک تو دلوں کے راز جانتا ہے، اللہ جس نے دعا کا کہا ہے ان کی بھی دعائیں قبول فرما، اللہ جو دل میں رکھ کے بیٹھے ہیں اللہ ان کے دلوں کو تو جاننے والا ہے، اللہ سب کی جائز ضرورتیں اور خواہشیں پوری فرما۔ الہ العالمین جتنے بھی بیمار ہیں بیماروں کو شفا دے، اللہ میرے مائی باپ اللہ ان کو صحت عطا فرما، اللہ جس گھر میں بھی بزرگ ہیں اللہ ان کو صحت والی عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاء شفاء لا یغادر سقما۔ الہ العالمین ہمارے جتنے بھی عزیز اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اللہ ان کی اس رخصتی کو اپنی دربار میں قبول فرما، اللہ ان کی حالتوں پہ رحم فرما، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے بغیچے بنا،
اللہم ان کانوا محسنین فزد فی حسناتہم وان کانوا مسیئین فتجاوز عن سیئاتہم۔ اللہ جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو اولادیں عطا فرما۔ الہ العالمین جن کی اولادیں ہیں بیمار ہیں صحت عطا فرما۔ اللہ جو نافرمان ہے فرما بردار بنا۔ اللہ جو جوان ہے رشتوں کی پریشانی ہے الہ العالمین ان کی خصوصی معاونت فرما۔ میرے مالک جتنے بھی لوگ بے روزگار ہیں اپنی جناب سے رزق حلال عطا فرما۔ اللہ ہم تیرے سے رزق حلال مانگتے ہیں اور برکت والا مانگتے ہیں۔ اللہ ہم تجھ سے در در کی رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے اپنے در سے عطا فرما۔ الہ العالمین الہ العالمین ہمارے جتنے بھی عزیز اس وقت اللہ پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ جو لوگ مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی میں آسانی فرما۔ اللہ ملک پاکستان میں جو حالت بن رہی ہے اللہ ہمیں سزا نہ دے اپنی کرتوتوں کی، اللہ ہمارے رویوں کو نہ دے اپنی رحمتوں سے ہمیں معاف فرما۔ اللہ ہمارے جملہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ ملک پاکستان کی اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہمارے برے اعمال کے نتیجے میں ہمارے اوپر جس طرح کے حکمران ہیں اللہ جس طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں اللہ ہمارے اعمال درست فرما دے تاکہ اس کی سزائیں نہیں بلکہ جزا دینے والے حکمران ملیں۔ الہ العالمین عالم اسلام کی مدد فرما۔ اللہ حفاظت فرما حرمین الشریفین کی، اللہ کتاب و سنت کی، اللہ مساجد و مدارس کی، اللہ اسلامی شاعر کی اور دین اسلام اور دین حنیف کی، علماء اور اہل علم کی۔ اللہ شرور بڑے ہیں اور اس وقت آزمائشیں بہت ہیں، اللہ ہم تیرے دین کو جس طریقے سے تھوڑا بہت لے کر کے چلے ہوئے ہیں الہ العالمین اس محنت اور خدمت کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔